آج لڑکے والے آ رہے ہیں۔ سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پیرزادہ مینشن کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج خان مینشن کے سب سے بڑے بیٹے ابتسام علی خان کی بڑی بیٹی کا رشتہ جو طے ہونا تھا بہت ہی اونچے خاندان سے رشتہ جڑنے جا رہا تھا۔ مکمل ارینج میرج تھی۔ آنیہ ابتسام خان ابتسام اور ابرش کی بڑی بیٹی تھی۔ شہزادیوں جیسا حسن آن بان رکھنے والی، نرم و نازک سے دھیمے مزاج والی، دکھنے میں باپ جیسے نینکش تو دھیما مزاج اپنے نانا جیسا، ماں باپ کی فرما بردار اور سب کی آنکھوں کا تارا، گھر کی بڑی بیٹی آنیہ ابتسام، آج اس کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ انابی جان نے خان مینشن کو کیا خوب ہی سجایا تھا۔ اپنی پوتی کا رشتہ طے کر رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے تھوڑا کمزور ہو گئی تھی لیکن ان کا دبنگ انداز آج بھی خان مینشن میں گونجتا تھا۔ مٹھائیاں کہاں رکھی ہیں؟ عروش نے ملازمت سے عجلت میں پوچھا۔ عروش ابتسام خان اس گھر کے چھوٹے بیٹے ابتسام کی بیوی تھی جن کے دو بیٹے تھے، تراب اور رحاب۔ دونوں ہی بالترتیب آنیہ سے 5 اور 6 سال چھوٹے تھے۔ اس وقت آنیہ کے رشتے کی خوشی سب ہی کر رہے تھے اور آنیہ تو اس کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھی۔ جی بس فائز چاچا لانے والے ہیں، بلو نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ کہنے کو تو خان مینشن کی ملازمت تھی لیکن ناز نخرے بھی نوابوں کی ہی طرح تھے۔ لڑکے والے آنے والے ہوں گے، انابی جان نے کوئی کمی پیشی دیکھی تو ناراض ہو جائیں گی، جاؤ جا کے پتہ کرو، عروش نے وقت دیکھتے بلو سے کہا اور آگے بڑھ گئیں کہ تبھی تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی تھی۔ وہ خان مینشن کی تتلی تھی، ہنستی مسکراتی کھیلتی کودتی، ہر ایک کو خوش رکھنے اور اپنی ذات میں مگن رہنے والی آنیہ سے 2 سال چھوٹی ہانیہ ابتسام تھی، جو تھی تو اپنی بہن کی کاپی لیکن کانفیڈنس میں اس سے بہت آگے تھی۔ اس کے ہر انداز میں تیزی تھی، خوبصورتی میں اپنی ماں ابرش مجیب شمس کی کاپی تھی۔ جتنی آنیہ ٹھنڈے مزاج کی تھی، ہانیہ اتنی ہی غصیل اور سخت مزاج کی۔ ماشاءاللہ خان مینشن کو آج پہلی بار اپنے پورے ہوش و حواس میں اتنا سجا سنورا دیکھ رہی ہوں۔ ویسے انابی جان لاسٹ ٹائم کب سجایا تھا اس مینشن کو؟ سیب باسکٹ سے اٹھا کے کھاتے وہیں صوفے پہ برجمان ہوتی انابی سے بولی تھی۔ بہت دفعہ سجایا ہے اس مینشن کو بیٹا۔ انابی ماضی میں کھو سی گئی۔ انابی جان آپ بس بھی کریں، اب خیالوں میں رہتی ہیں، واپس آ جائیں، مہمان آنے والے ہوں گے۔ اینڈ گڈ لک مائی سویٹ ہارٹ، پیار سے ان کے گلے لگتی وہ ان کو ماضی سے باہر نکال لائی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ 8 گاڑیاں آگے پیچھے خان زادہ مینشن میں داخل ہوئی تھی اور ایک بار عام آنکھ دیکھتی گنگ رہ جاتی۔ آن بان شان اور خوب ٹھاٹ باٹ لیے وہ میر فیملی تھی۔ ان کے آنے کے بعد ابرش آنیہ کو لینے روم میں آئی۔ ماما مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، آنیہ گھبرائی سی بولی۔ میری جان گھبرانا کیوں، ایک نہ ایک دن تو بچیوں کو اپنے گھر رخصت ہونا ہوتا ہے۔ ابرش کا لہجہ نم پڑ گیا۔ ماما لیکن لڑکی کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ آنیہ کی بات پہ ایک پل کو ابرش چپ سی ہو گئی۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ دونوں چونکی۔ بیگم صاحبہ نیچے سب بلا رہے ہیں، بلو نے دروازے سے منہ اندر نکالتے کہا اور واپس مڑ گئی۔ ہر گھر ہی عورت کا ہوتا ہے، بس عورت پہ ہے کہ وہ کیسے اپناتی ہے اور بناتی ہے سب کو۔ ابرش نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے اسے ساتھ لیا اور آگے بڑھی۔ جیسے ابرش آنیہ کو لیے سیڑھیاں اتری، سب کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے میر ہادی کی نظر بھی اس طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی ایسی دیکھی جو سیدھا دل میں اتری تھی۔ ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، پر تھا تو میری ہادی، کیسے کسی پہ اپنے جذبات آشکار ہونے دیتا۔ دونوں نے بیک وقت سب کو اجتماع سلام کیا تو ایک لمحے کو سبھی نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ آ جائیں ہادی، کشف نے پیار سے بیٹے کو پکارا اور اس کا تعارف کروایا کیونکہ سبھی پہنچ گئے تھے، ہونے والے دولہا صاحب بھی لیٹ تھے۔ میر ہادی اور آنیہ ابتسام آمنے سامنے صوفوں پر برجمان ہوئے تھے۔ میر ہادی نے ایک نظر اس پڑی پیکر چہرے پر ڈالی اور ساتھ ہی ہٹا لی، جبکہ آنیہ کی اتھل پتھل ہوتی سانسیں اسے پلکیں اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ کشف ہادی کی والدہ پہلے بھی آنیہ سے مل چکی تھی لیکن فیملی کے ساتھ آج پہلی بار یہاں آئی تھی، جبکہ دونوں کے فادر ایک دوسرے سے دوستی تھی۔ ابتسام ہادی سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے جبکہ نظریں بار بار ابرش کے سنجیدہ چہرے پر جا کے ٹھہر جاتی۔ ابتسام نے اسے دوبارہ مسکراتے نہیں دیکھا۔
دیکھا تھا۔ کھانا لگ رہا تھا، آ جائیں سب عروج کے پکارنے پہ سبھی چونکے اور کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ ابرش نے بہت اچھی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میر فیملی ان کے رکھ رکھاؤ سے بہت متاثر ہوئی۔ باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہوتے ہی دعائے خیر ہوئی اور اگلے جمعے کی تاریخ نکاح کے لیے فکس کر دی گئی، جس سے ابتسام کو بہت اچھا لگا۔ یہ بھی صحیح ہے، احان بھی تب تک آ جائے گا۔ ابتسام کے کہنے پہ ایک پل کو ابرش کی مسکراہٹ چہرے سے سمٹی تھی، جسے کن اکھیوں سے ابتسام نے نوٹ کیا تھا۔ ہانی، آج تمہاری سسٹر کا رشتہ پکا ہو رہا ہے اور تم یونیورسٹی آئی ہو، بہت بڑا دل ہے بھائی تمہارا، فضا نے ہانیہ سے کہتے ایک چیئر پر بیٹھتے کہا۔ تو سبھی کے رشتے ہوتے ہیں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ چپس کا پیکٹ کھول کے کھاتے ہانیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سبھی ہوں گے گھر سوائے تمہارے، یار بہن کی خوشی میں ہی شامل ہو جاتی، اپنے جیجو سے ہی مل لیتی، فضا نے مسکراتے کہا۔ مل لوں گی وقت آنے پہ، اور بہن کی خوشی میں خوش ہوں، اس کے لیے فیصلے گھر والوں نے لینا ہے، میں نے نہیں۔ لاپرواہ انداز پہ فضا تو عش عش ہی کر اٹھی۔ تبھی فضا کا بھائی زبیر وہاں آ گیا۔ کیسی ہو ہانیہ؟ فارمل انداز سے پوچھا، جبکہ ہانیہ نے بس سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا تھا۔ چلیں گھر؟ فضا کی جانب دیکھتا وہ مخاطب ہوا تو فضا کھڑی ہوئی۔ اوکے ڈیئر، کل ملتے ہیں۔ فضا اس سے ملتی زبیر کے ساتھ باہر نکل گئی، جبکہ ہانیہ ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور نظر بچا کے وہاں سے اپنی منزل کی طرف چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ نے آپ کی بھی سن لی۔ یامین نے گھر آتے ہی میر ہادی کو مبارکباد دی۔ ماما، آپ نے رشتہ کرنے کا کہا تھا، یہ نکاح ہادی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بیٹا یہ میری خواہش ہے ماما، آپ کی خواہش پہ ہی اس رشتے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن آپ تو بہت جلد بازی کر رہی ہیں۔ ہادی مطمئن نہ ہو سکا۔ ہادی، اب بات ہو گئی ہے، نکاح کے لیے سب راضی ہیں، تو آپ مجھے دکھی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں فون کر کے منع کر دوں گی۔ آپ خوش رہیں، شاید میں ہی جلد باز ہوں، ہمیشہ کی طرح ایموشنل بلیک میلنگ۔ یامین سر نفی میں سر ہلاتا روم میں چلا گیا۔ جانتا تھا اب ہادی نے ماں کو منانا تھا اور سب کشف کی مرضی سے ہی ہونا تھا۔ ابرش کی نظر روم میں آنے پہ خاموش بیٹھے سوچ میں گم ابتسام پہ جا ٹکی، لیکن پھر اسے اگنور کرتی لوشن اٹھاتی ہاتھوں اور بازوں پہ لگانے لگی۔ ابتسام نے پھر بھی اس پہ توجہ نہ دی، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، اور ابرش کو یہ ہضم کہاں ہونا تھا۔ زور سے لوشن اٹھا کے ٹیبل پہ پٹکا تو ابتسام نے ایک گہری نظر اس لال پیلی ہوتی دلبر پہ ڈالی، لیکن اگلے ہی لمحے ہٹا لی۔ وہ جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اور جو ابرش نے کیا اسے فراموش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا ابرش، لہجہ دکھی تھا۔ آپ کو میں اب کبھی صحیح لگوں گی بھی کہ نہیں؟ پاس ہی بیڈ پہ بیٹھتے دکھی دل سے کہا۔ آپ کو احان کا وجود کیوں چھپانا پڑا؟ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، اس کی طرف رخ موڑتے کہا۔ نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں، ابرش قطعی انداز میں بولی تھی۔ آپ اتنے چھوٹے دل کی مالک تو نہ تھی، اتنا چھوٹا ظرف تو نہ تھا آپ کا۔ ابتسام کو دکھ ہوا، ابرش نے رخ پھیر لیا۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایسا نہیں کہ ایک فیصلہ کرے اور دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ وہاں سے اٹھتے بولی، شوہر اور بیوی میں کچھ ہو نہ ہو، اعتبار لازمی ہوتا ہے۔ ابتسام بھی دکھ سے اٹھتا وہاں سے ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا کہ ہاتھ لگنے سے پانی کا گلاس زمین بوس ہوتا ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ بے چینی سے ابتسام کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابتسام نے ایک دکھی نظر اس پہ ڈالی۔ اب بھی پیار کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف جذبات ٹھانٹھے مارتا سمندر تھا۔ اختلافات اپنی جگہ اور پیار اپنی جگہ۔ اختلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیار کرنا چھوڑ دوں، الٹا اسی کی جانب دیکھتے ضبط سے کہا تو ابتسام کے صبر کا دامن چھوٹا اور اس کے چہرے پہ جھکا۔ کتنے سالوں کی تشنگی تھی جو اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صرف ایک وجہ تھی اور وہ وجہ احان ابتسام تھا۔ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ تو اب وقت ہی بتانے والا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ گے اور سپاہی گرل تمہیں معاف کر دے گی؟ ماسک پہنے وہ سامنے والے پہ وار کیے جا رہی تھی اور وہ موت کے منہ میں جا چکا تھا،
لیکن سپاہی گرل کا دل ہی نہیں بڑھ رہا تھا اسے چھوڑنے کا۔ لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کے کتنی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا۔ آج وہ سپاہی گرل کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اب اس کی موت یقینی تھی۔ وہ بے رحم، شفاق، نڈر اور موت کی سوداگر تھی۔ اس کا آخری وار موت ہی ہوتا تھا۔ اس کی گردن پہ وار کرتی، مروڑ کے ایک طرف کو چھوڑ دی تھی۔ وہ مر چکا تھا اور سپاہی گرل کے اندر ایک ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی، ایک سکون اترا تھا۔ اب اسے ہوٹل سے نکلنا تھا اور وہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ بچ بچا کے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن ہائے رے قسمت، ایک بار پھر وہ شخص اس کی راہ میں حائل ہوا۔ اسے گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے وہ اسے لب پھینچنے پر مجبور کر گیا۔ پولیس وین وہاں پہنچ چکی تھی۔ ہوٹل میں ویٹر نے جیسے ہی اسے کھلے دروازے سے اندر پڑے شخص کو دیکھا، اس نے شور مچا دیا۔ پولیس کو فون کرتے ہی وہاں باری نفری پہنچ گئی تھی۔ گیدڑ کا شکار کرتی یہ شیرنی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کو جانچتے وہ معائنہ خیزی سے بولا کہ ماسک کے پیچھے وہ حسینہ بری طرح اپنے غصے پہ ضبط کرتی، سامنے کھڑے شخص کو ایک ہی جست میں دھکا دیتی پیچھے ہٹا چکی تھی اور خود دور ہوتی ذرا کی ذرا وہ مڑی تھی۔ شیرنی ہمیشہ شکار کرنا جانتی ہے، پھر سامنے گیدڑ ہو یا شیر، شیرنی کو فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہی وہ چھپاک سے غائب ہوگی۔ وہ اٹھا اور کپڑے جھاڑے، نفی میں سر ہلاتا، منہ پہ ڈالا کالا کپڑا صحیح کیا اور خود بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ بیٹا، اس جمعے کو نکاح ہے اور آپ کا ہونا لازمی ہے، بس اتنا سمجھ لیں، ابتسام نے فون پہ آہان کو اطلاع دیتے کہا۔ آگے سے جی حضوری کے ساتھ کال بند ہو گئی تھی۔ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ ماضی کی یادوں میں کھونے لگا۔ آپ اسے کہاں سے لے کے آئے ہیں ابتسام؟ انابی جان کی آواز پہ وہ مچلا تھا۔ انابی جان، بیٹا ہے یہ میرا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ 8 سال کا وہ بچہ ابتسام کا ہاتھ تھامے سہمے انداز میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے کھڑی ابرش کی آنکھوں میں نمی اور شکوہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی ماں بھی تو ہوگی کوئی؟ انابی جان نے سختی سے دریافت کیا۔ جی ہے، ابرش ہے۔ ابتسام کے کہنے پر ابرش نے لب پھینچے، رخ موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ابتسام سے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا، لیکن اس نے آہان کو اپنایا بھی نہ تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اسے ماں کا پیار نہ دے سکی۔ وہ دوری آج تک قائم تھی۔ شادی کے 5 سالوں بعد ہی ان کے ہی بیچ آہان نامی درار آ گئی تھی، جو آج تک قائم تھی۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ کا سیٹ اور چوڑیاں اور کنگن بنوانے کے لیے تو دے دیے تھے، لیکن کشف پھر بھی ایک چھوٹا سا گولڈ سیٹ اپنی طرف سے آنیہ کو تحفے میں دینا چاہتی تھی، اور اس وقت وہ بہت اچھے سے یامین کے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہی تھی۔ بے دریغ شاپنگ کے بعد کشف آنیہ کو التاج ہوٹل ہی لے کر آئے تھے، جو ان کا اپنا ہوٹل تھا۔ ویٹر کھانا سرو کر کے گیا کہ اتنے میں ہادی کی کال آنے لگی۔ کھانے کے دوران آنیہ کی ڈریس پہ ڈرنک گر گئی۔ اوہو، آپ کی ڈریس تو خراب ہو گئی۔ کشف کا دھیان ہٹا۔ آنٹی، میں اسے صاف کر کے آتی ہوں۔ آنیہ کی آواز موبائل سے صاف سنائی دی تھی۔ ہارٹ بیٹ پھر سے مس ہوئی۔ کشف اس بات میں سر ہلاتی واپس کال کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈریس صاف کرتے وہ نکلی تو دروازے کے باہر رکھا ایک واس گر کر ٹوٹ گیا، جبکہ ایک ویٹریس وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور مائی گاڈ! آنیہ گھبرا گئی۔ میم، یہ کیا کیا آپ نے؟ ویٹریس پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ جان بوجھ کے نہیں کیا میں نے، خود ہی گر گیا۔ اپنی صفائی میں کہنا چاہا۔ سوری میم، آپ کا اس کا نقصان بڑھنا پڑے گا، ویٹریس نے منہ بنا کے کہا۔ آنیہ کچھ کہتی کہ پھر کچھ سوچتی چپ ہوئی۔ اوکے، بتا دیجئے کتنا پے کرنا ہوگا، ناراضگی سے کہتے وہ ویٹرس کو بہت معصوم لگی۔ آپ اس طرف آ جائیں، کیونکہ اس کی صحیح قیمت کیا ہے یہ سر ہی بتا سکتے ہیں، ویٹرس کہتی آگے بڑھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے آنیہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یہاں آپ چلے جائیں، ایک روم کے باہر رکتے ہوئے کہتی وہ چلی گئی۔ آنیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سین کیا ہے۔ دروازے کی ناب پہ ہاتھ رکھا اور کلک کی آواز پہ دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، ہادی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا۔ اس کا دل کتنے زور سے دھڑکا تھا وہ خود بھی اس احساس سے انجان تھا۔ سامنے ایک شخص کو رخ پھیرتے کھڑا دیکھ کر آنیہ کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے۔ ایکسکیوز می، آپ کے
ہوٹل کا ایک واز ٹوٹ گیا ہے مجھ سے، لیکن سب انجانے میں ہوا۔ اب مجھے بتا دیں اس کی کیا پیمنٹ ہے، میں ادا کر دوں گی۔ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ ہادی ماتھے پہ بل ڈالے سنجیدہ انداز میں اس کی جانب مڑا تھا، اور اسی ایک لمحے آنیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ یوں کسی کے روم میں چلے جانا وہ اپنے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی تھی۔ فوراً سے واپس پلٹے، دروازے کی ناپ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کھولنا چاہا، لیکن وہ لاک تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل مزید شدت سے اسے کچھ غلط کرنے کا احساس دلا رہا تھا۔ بہت جلدی ہے واپس جانے کی، دھیمے لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ خبردار وہیں رک جاؤ، مضبوط مگر باریک آواز میں آنیہ نے اسے وارن کیا تھا۔ روم میں نیم روشنی ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کا چہرہ اچھے سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک مرد تھا، وہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھی۔ یہی سوچ آتے اس نے جھرجھری لی اور خود کو کوسا کہ وہ آئی ہی کیوں تم قیمت چکانے آئی تھی نا؟ جانتی ہوں اس کی قیمت کیا ہے۔ قریب آتے چند قدم کے فاصلے پر رہتے ہادی نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ جو بھی قیمت ہے آپ کو مل جائے گی، اس سے لیے آپ اس دروازے کو کھول دیں فوراً۔ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کرتے وہ سختی سے بولی، 10 لاکھ میرے بابا فان سے لائے تھے۔ ہادی اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی ہی بول رہا تھا، اگر ایک منٹ میں آپ نے یہ دروازہ نہ کھولا تو میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ سنا آپ نے؟ آنیہ نے غصے بڑی آواز میں کہا، یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اتنی بیوقوف تو نہ لگتی تھی۔ تن سے کہتے وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اپنی بکواس بند کریں ورنہ آنیہ کو گھبراہٹ کے مارے پسینے آنے لگے۔ اچھا، میرے آفس میں کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکی؟ امیزنگ۔ ہادی نے اس کا گال چھونا چاہا، اور وہ بھی بے اختیاری عمل تھا۔ آنیہ نے زور سے ہاتھ جھٹکا اور ہادی کو پیچھے دھکا دیا، خود دروازے کے ساتھ جا لگی۔ ہادی ایک دم سے ہوش میں آتا اس کا یہ روپ دیکھ حیران ہوا، بظاہر چھوئی موئی سی نظر آنے والی، اتنی پاورفل کہ ہادی کو اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب کی بار لہجے میں نمایاں دھمکی تھی، اور بنا کسی کپکپاہٹ کے اس نے ہادی کو ایک لمحے میں بہت کچھ باور کروا دیا تھا، لیکن اس کا دھکا دینا ہادی کو برداشت نہ ہوا۔ پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس کی بازو کو جھٹکے سے پکڑا، اور یہی وہ سنگین غلطی کر گیا۔ آنیہ نے بھی بنا ایک لمحے کی دیری کیے ہادی کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ جو کچھ بولنے والا تھا، بلکہ اپنا نام بتانے والا تھا، ایک دم سے میمورائز ہو گیا۔ وہ ہرنی جیسی آنکھیں اسی پہ اٹھی اسے اپنی جگہ پہ کٹکٹا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھانا ہادی کو برداشت نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس کا یہ عمل ہادی کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسا تھا۔ وہ کچھ غلط کرتا کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عورت کی عزت وہی کرتا ہے جس کی ماں عزت دار ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہے۔ سختی سے آنکھیں میجتے اس نے اپنے اندر کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا۔ آگے بڑھ کے نامحسوس انداز میں دروازے کی ناپ گھمائی۔ آنیہ اپنی جگہ سیٹل ہوئی۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اتنے سرد انداز میں کہے الفاظ کہ آنیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی گئی تھی، وہ پلک جھپکتے وہاں سے باہر نکلی اور اندھا دھند ہی بھاگتے سیڑھیاں اترتی کشف کے پاس جا پہنچی۔ آنٹی پلیز چلیں یہاں سے، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا آنیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کشف اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کا یوں آنا اور رونا انہیں تکلیف دے گیا تھا۔ پلیز آنٹی کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ کشف نے اس کے حالت کے پیش نظر خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا، اور اس لیے ہوٹل سے باہر نکل آئیں۔ گاڑی میں بیٹھے بھی وہ خاموش رہی۔ وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس کا اچانک سے ہاتھ اٹھانا اسے محسوس ہوا تھا وہ زیادتی کر گئی ہے، لیکن سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا، اور اس شخص کی پیش قدمی نے اسے ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ خانزادہ مینشن کے باہر گاڑی روکتے کشف نے آنیہ کی جانب دیکھا۔ بیٹا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کیا ہوا؟ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آنیہ نے قدرے مسکرا کے کہا۔ اندر آئے نا آنٹی۔ سارا سامان ملازم کے ہاتھ اندر بھجوا کے آنیہ نے کشف کی جانب دیکھتے پیار سے کہا، ارے بیٹا پھر آؤں گی، ابھی بہت دیر ہو رہی ہے، اور آپ اپنا خیال رکھنا۔ پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا تو آنیہ مسکرا دی۔ کشف کے جانے کے بعد وہ اندر آتی، کسی کی موجودگی محسوس نہ کرتی، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اس کا دل اب بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، اس سے ایک پل کو وہ ڈر گئی تھی، اور اگر وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ غلط کر گزرتا تو یہ سوچ آتے ہی پھر سے اس نے جھنجھوڑی لی۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور یہ سب کوئی بات نکل آتی تو اس کے پیرنٹس کیا سوچتے۔ وہ بہت حد تک خود کو ریلیکس کر چکی تھی، لیکن اپنا ہاتھ اٹھانا نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ رولنگ چیئر پہ مسلسل جھولے لے رہی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ تھپڑ یاد آ رہا تھا جو آنیا نے اسے وہ اب تک اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہاں سے اٹھتا وہ جم روم میں چلا گیا اور باکسنگ کٹ پہ اپنا غصہ اتارنے لگا۔ میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، دور رہ کے بات کریں۔ اب تمہیں بتاؤں گا مس آنیا ابتسام کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ گلوز اتارتے وہ پسینے میں شراب بو تھا۔ اپنے دماغ میں بدلہ لینے کی پلاننگ کر چکا تھا۔ وہ کسی صورت بھی وہ تھپڑ بھولنے والا نہ تھا۔ فضا، یہ کیا بے ہودگی ہے، واپس کرو مجھے۔ ہانیہ نے اپنے موبائل واپس مانگا جو فضا نے اس کے ہاتھ سے اچانک سے لیا تھا۔ نہ میں بھی تو دیکھوں کہ کسے ہر وقت میسج کرتی رہتی ہو۔ فضا نے موبائل پہ کلک کرنا چاہا کہ اس سے پہلے ہی موبائل ہانیہ نے واپس لے لیا۔ یار، فضا نے منہ بنایا، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کبھی مت کرنا فضا، ورنہ میں دوستی بھول جاؤں گی، سرد انداز میں کہتے وہ اسے بہت کچھ باور کروا دی گئی۔ اب ایسا بھی کیا جو مجھے تمہیں اس قدر غصہ آ گیا؟ فضا کو اس کی بات سے زیادہ اس کا لہجہ برا لگا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا جب کوئی میری زیادتیات میں اترتا ہے۔ نہ میں کسی کی زیادتیات تک جاؤں نہ کوئی مجھ تک آئے۔ ہر چیز ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے۔ اٹھتے ہوئے رسان سے سمجھایا، جب فضا نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ چلتے ہوئے ہانیہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کے فضا کو منہ بنا کے بیٹھتے دیکھا تو واپس اس تک آئی۔ اٹھو، لائبریری چلنا ہے، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی ہیں۔ فضا کو زبردستی اٹھا کے لائبریری لے کر آئی تھی۔ بکس نکالتے ہوئے وہ چپکے سے اپنا کام بھی کر چکی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یار، کل نکاح ہے اور آپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، بالکل نارمل، اور آپ کی وجہ سے مجھے میری فرینڈ باتیں سنا رہی تھی کہ بہن کا نکاح ہے اور میں یونیورسٹی کیا کر رہی ہوں۔ ہانیہ نے آنیا کو کسی فائل میں گھسے دیکھا تو ٹوک دیا۔ سب اتنا اچانک ہو رہا ہے ہانیہ کہ اب تو دل سے گھبراہٹ بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی احساس ہی نہیں بچا۔ آنیا کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو آپ رخصتی سے انکار کر دیں۔ ہانیہ کو اس کی حالت صحیح نہ لگی، کیونکہ پہلے رشتہ پکا کرنا تھا، پھر اچانک نکاح تک بات آن پہنچی، اور اب کشف کی خواہش تھی کہ رخصتی بھی ساتھ کر دیں۔ اس لیے نکاح کے اگلے دن ہی مہندی کا فنکشن تھا، اور پھر رخصتی آسان نہیں۔ ہانی، مما اور ڈیڈ سب کچھ پلان کر چکے ہیں، پھر میں کیوں رنگ میں بنگ ڈالوں جب اینڈ پہ مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ آنیا اپنی جگہ سے اٹھتی ونڈو میں جا کھڑی ہوئی۔ پھر بھی آپ کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے مما آپ کی بات سمجھیں گی۔ ہانیہ کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اگر آپ کہیں تو میں بات کروں؟ ہانیہ کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ پاگل ہو ہانی، کل نکاح ہے اور نکاح کے اگلے دن ہی مہندی اور پھر رخصتی۔ آخر میں اداس ہو گئی، اور ایک دن تو سب نے ہی رخصت ہونا ہے، تمہیں بھی ہونا ہوگا۔ آنیا نے مسکرا کے ماحول کا بوجھل پن ختم کرنا چاہا۔ میری تو اتنی جلدی نہیں ہونے والی۔ کسی ماں نے ایسا کوئی لال پیدا ہی نہیں کیا جو ہانیہ کے دل تک رسائی کر سکے۔ ہانیہ نے فخر سے کہا، اچھا جی، ویسے محبت کا جذبہ بہت منہ زور دیتا ہے، یہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اور دروازے پہ ہوتی ناک پہ دونوں ہی چونک گئی۔ آہان اندر داخل ہوا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوتے بولا، آہان بھائی آ جائیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ آنیا نے خوشی سے اس کا استقبال کیا، جبکہ ہانیہ نے منہ بناتے رخ پھیرا۔ کیسی ہے میری بہن؟ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہانیہ کو یکسر نظر انداز کیا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اس بار بہت وقت لگا دیا آنے میں، ایک پیارا سا گلہ بھی کر ہی دیا۔ اب بھی شاید نہ آتا اگر میری پیاری بہن کی شادی نہ ہوتی۔ تھوڑا اداسی سے بولتا وہ آنیا کو افسردہ کر گیا۔ خوش ہیں نا آپ؟ آہان نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی جی، آپ ملیں سب سے؟ ہانیہ کی طرف دیکھتے بات بدلی۔ آہان نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑی اکڑ مغرور حسینہ کو دیکھا جو ایک تباہی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ واپس آنیا کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے مل لیا ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بھائی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سوتیلے بھائی سے پہلے ایک سگی بہن ہے،
اسے پہلے یاد رکھیے گا۔ ہانیہ کے اچانک بولنے بلکہ طنزیہ جملے نے دونوں کو اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ ہانیہ نے سرزنش والے انداز میں ٹوکا، کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ مصنوعی حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ میں چلتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا۔